السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا ٹاپک مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کے بارے میں ہے کہ مینٹل ہیلتھ اصل میں کیا ہوتی ہے۔ ویورز، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسان سے ہر لحاظ سے مختلف پیدا کیا ہے، اور اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اپنا اپنا کام لے رہا ہے۔ کوئی بھی انسان عادتوں اور خصلتوں میں دوسرے انسان کی طرح نہیں ہوتا، اسی لیے ہر انسان کی سوچ بھی دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہے۔ کچھ انسانوں کا ذہن اللہ نے تیز بنایا ہوتا ہے، اسی طرح بعض انسانوں کا ذہن کمزور بھی ہوتا ہے اور وہ ہر معاملے میں سلو ہوتے ہیں۔ ویورز، اگر ہم سب کو اللہ ایک ہی طرح پیدا کرتا تو پھر ایسے مریض کے ساتھ بہت احتیاط کرنی چاہیے اور اس کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی جسمانی کیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی کیفیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے مریض اگر ایسی حالت میں ہوں تو یا تو کھانے کا زیادہ استعمال کرنے لگتے ہیں یا پھر کھانا بہت ہی کم کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف اگر 5 یا 6 دن سو نہیں پا رہے تو کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ 1 دن پورا یا 2-3 دن تک وہ مسلسل سوتے رہتے ہیں، کئی دن تک کچھ نہیں کھاتے۔ ذہن پر بوجھ زیادہ پڑتا ہے ایسے لوگوں کا، اور اکثر ایک چھوٹا سا گھریلو مسئلہ جو کہ ایک نارمل انسان کے لیے حل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ایسے لوگوں کے لیے حل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ایسے
ایسے مریض کے ساتھ دوسری نیکی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو گھر میں ایسا ماحول پرووائڈ کریں کہ جو اس کے مطابق ہو، یعنی زیادہ لڑائی جھگڑے سے اس کو دور رکھیں، کیونکہ پہلے ہی اس کے ذہن پر چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے پریشر پڑتا ہے۔ گھر میں سکون والا ماحول ہوگا تو ایسا مریض سکون محسوس کرے گا۔ ہمیں ایسا ماحول اس کو دینا چاہیے جو اس کے لیے پریشانی کا سبب نہ ہو اور اس کے ذہن پر بوجھ نہ پڑے۔ ویورز، ایک اور ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ایسے مریض کے لیے ورزش بھی بہت ضروری ہے، اور ایسا مریض جس کو تھوڑا سا ذہنی مسئلہ ہو وہ اپنے آپ کو ورزش کے ذریعے بہت تبدیل کر سکتا ہے۔ جو انسان ورزش کرتا ہے روزانہ تو اس کے ذریعے اس کے جسم میں ڈپریشن کے اثرات نہیں رہتے اور آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا موڈ بھی سارا دن خوش اور اچھا رہتا ہے۔ ورزشیں ہمارے اندر خوشی کے جذبات پیدا کرتی ہیں، اور ورزش کرنے سے ایسا مریض ہمیشہ خوش رہتا ہے اور اس کی مصروفیت بھی بڑھ جاتی ہے، اس لیے منفی خیالات اس کے ذہن میں آتے ہی نہیں اور نہ اس کو سوچنے کا اتنا موقع ملتا ہے۔ ہمارے فزیکل ہیلتھ اور ہمارے مینٹل ہیلتھ کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم ذہنی طور پر فریش نہیں ہوں گے تو ہمارا جسم بھی کام کرنا چھوڑ دے گا، کیونکہ ہمارا جسم جو بھی کام کرتا ہے اس کے آرڈرز اس کو ہمارا دماغ ہی دیتا ہے، اور دماغ ہی کے ذریعے ہمارا جسم کنٹرول میں رہتا ہے۔ تو جب دماغ پریشان رہے گا تو جسم بھی کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اس لیے جسمانی آسودگی حاصل کرنے کے لیے پہلے ذہنی آسودگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسے مریض کے سامنے جو ڈپریشن کا شکار ہو یا جس کے ذہن پہ بوجھ پڑتا ہو، آپ اس کے سامنے بالکل غم اور افسردگی کی باتیں مت کریں، کیونکہ قدرت کی طرف سے اسے ایسا ہی پیدا کیا گیا ہے کہ وہ زیادہ غم کی باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کے سامنے آپ خوشی کے واقعات بیان کریں، ایسے واقعات ان کے سامنے بیان کریں جو ان کی امید جگائیں، نہ کہ ان کا حوصلہ ختم کریں۔ اور کبھی غلطی سے بھی اس کو یہ احساس نہ دلائیں کہ وہ خدا نخواستہ پاگل ہے یا اس میں کوئی کمی ہے، کیونکہ ناظرین، ہماری جو ساری کمیاں اور خوبیاں ہم میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو ہمیں بجائے اپنی خوبیوں پر فخر کرنے کی بجائے اس پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ خوبیاں دی ہیں، اور دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اپنی کوششوں سے ہم اس کو کافی حد تک بدل سکتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو ایسی کچھ ورزشیں بتاتی ہوں، آسان سی، جو ایسے لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا جن کے ذہن پر ایکسٹرا بوجھ پڑتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ ہمارے جسم میں ایسے بہت سے
جہاں اندھیرا ہو اور بغیر کسی وجہ کے آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جائے تو اسی فنگر کو اس طرح دبا لیں اور تقریباً 2 منٹ تک دبائے رکھیں۔ اس سے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مڈل فنگر کا نمبر آ جاتا ہے، یہ بیچ والی انگلی، ٹھیک ہے ویورز، ہمارے مذہب میں غصہ کرنا منع کیا گیا ہے اور حرام ہے اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ غصے کو قابو کرنے کا حکم ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ غصہ آنے کی صورت میں اسی مڈل فنگر کو 2 سے 3 منٹ کے لیے دبا لیں۔ اس کو 1-2 منٹ دبانے سے آپ کا غصہ بالکل ختم ہو جائے گا اور آپ نارمل حالت میں آ جائیں گے۔ اس فنگر کے بعد یہ والی فنگر آ جاتی ہے جو چوتھے نمبر پہ ہے۔ دو منٹ دبانے سے ہی آپ اپنی اس حالت پر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے قابو پا لیں گے۔ ویورز، یہ چھوٹی سی بریفنگ تھی جو میں نے آپ کو یہ 5 فنگرز کے متعلق دی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور کبھی بھی ٹینشن میں آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ کوئی بھی بیماری اس طرح نہیں ہے جو اللہ کے فضل کرم سے دور نہ ہو جائے۔ اللہ پہ یقین رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد کسی اور ٹاپک پہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔